السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، وقال فی مقام آخر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین و سامعین و ناظرین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل و پیشتر ہم سب مل کر نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و داتا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، باعث نزول سکینہ، حضور فیض گنجینہ، حضور احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وبارک وسلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بگڑے نہیں، جہاں آپ لوگ بیٹھے تھے جیسے بیٹھے تھے ویسے بیٹھے رہیے۔ ابھی جلسہ شروع ہوا سمجھیے، کیونکہ ابھی دو شاعر اور ایک خطیب باقی ہیں۔ ابھی انشاءاللہ الرحمن اس سے بہترین جو آپ نے سنا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھٹا ہوا ٹھپ کو آدمی پہلے چلاتا ہے، کڑک کڑک کو بعد میں نکالتا ہے۔ اس چیز سے آپ لوگ اندازہ کر لیجئے کہ ابھی دو شاعر الحمدللہ باقی ہیں اور ایک آل رسول بھی باقی ہے۔ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ دائیں بائیں بکھرنے کا ماحول نہ بنائیں، محبت کے ساتھ بیٹھے، محبت کا ثبوت دیں۔ ہمارے امام ہیں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے اطراف میں سارے امام ہیں اور امام بادشاہ ہوتے ہیں، ان کی جوتیاں ہمارے ثبوت ہیں، ان کی تعظیم، ان کی محبت، ان کا اخلاص اور ان کی عزت کرتے ہوئے آپ سب سے گزارش ہے کہ ادب کے ساتھ محفل میں تشریف رکھیں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ جلسہ بغرض ایصال ثواب منعقد کیا گیا ہے۔ علی جناب مرحوم محمد شمیم صاحب کے نام یہ جلسہ عظمت والدین کانفرنس یہ جو منعقد ہوا ہے، یہ علی جناب مرحوم شمیم صاحب کے نام منعقد ہوا۔ اور سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اس جلسے کے اندر جتنی دینی باتیں ہو رہی ہیں
تیرا تیرے حبیب پاک صاحب نوناک کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور جتنی مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد ہو رہا ہے، اور جتنے کار خیر ہوئے اور ہو رہے ہیں اور اخیر تک ہوتے رہیں گے، ان تمام کا ثواب مرحوم شمیم صاحب کے قبر میں اللہ پہنچا دے گا، اور ان کی گناہ کبیرہ صغیرہ کو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے گا۔ میرے بھائی کو دعا کی جا رہی ہے، آپ آمین کہیں، کیونکہ اگر آپ آمین کہیں گے مرحوم شمیم صاحب اور کسی مرحوم کے لیے، تو آپ جب دنیا سے جائیں گے تو کچھ لوگ آپ کے لیے بھی سارے ثواب کریں گے اور آپ کے لیے بھی آمین کا جملہ کہتے نظر آئے گا۔ اس لیے جب دعائیں دی جا رہی ہو تو آمین کہا کیجیے۔ اللہ رب العزت مرحوم کے تمام گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا نعم البدل عطا فرمائے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ جنت میں مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابتدائی جلسہ سے ماشاءاللہ ابھی تک ایک سے ایک آپ نے شعراء اور نعت خوان حضرات اور ایک اچھی والہانہ تقریر آپ نے سماعت فرمائی علی جناب مولانا مشرف حسین صاحب قبلہ سے۔ حضرات تقریباً رات کے 12 بج چکے ہیں، اس لیے بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، چونکہ وقت کا بھی خیال کرنا ہے، اور فجر کی نماز ہم لوگ چونکہ مسجد کے امام ہیں تو ہم لوگوں کو فجر کی نماز کا بھی اہتمام کرنا پڑتا ہے، اور آپ میں سے وہ لوگ جو نماز فجر پڑھتے ہیں وہ لوگ انہیں فجر کے لیے اہتمام کریں گے، لیکن میرے بھائی میرے بزرگوں اور دوستوں، بلا تاخیر اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں، اس لیے بہت زیادہ تمہیدی کلمات کہنے کا میں عادی نہیں۔ کم ٹو دا پوائنٹ کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ کبھی اس پر آپ نے غور کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں اللہ رب العزت کے، سب کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور وہیں پر اللہ نے انسان کو بھی پیدا فرمایا۔ لیکن غور کیجئے کہ اور مخلوق کو اللہ نے اور چیزوں سے پیدا کیا، لیکن ہمیں اور آپ اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ حضرات اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا تو نور سے پیدا فرمایا، نور، اور اللہ نے جنات کو پیدا فرمایا تو آگ سے پیدا فرمایا، اور اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا مٹی سے پیدا فرمایا۔ لیکن بناوٹ میں اگرچہ الگ الگ ہے، لیکن اصل بات یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے پیدا کیوں فرمایا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اگر وہ چاہتا تو دنیا کو نہ بناتا، وہ چاہتا تو ہمیں اور آپ کو نہ پیدا کرتا، وہ چاہتا تو کسی نبی کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جب دنیا ہی نہیں بنتی، جب انسان ہی نہیں ہوتا تو پھر نبی کہاں ہے؟
قرآن کیوں آتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ سارا اہتمام و انصراف کیوں ہے؟ تو علماء نے اس کے دو جواب خاص طور سے دیے۔ پہلا جواب کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت نے چاہا، ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، لوگ مجھ کو رب کہیں، تو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کی جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پر فرمایا۔ کہتے کرا۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی سے ملتا جلتا یہ جواب ہے، بلکہ کہ جب کائنات کی جان اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ساری کائنات کو پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ساری کائنات کو پیدا فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولا لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا۔ لولا لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان کو پیدا ہی نہ کرتا۔ پتا چلا یہ زمین و آسمان بنے میرے نبی کے صدقے میں، یہ سارے جہان بنے نبی کے صدقے میں۔ اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، عزیزان ملت اسلامیہ۔ لیکن پیدا کیا جب انسان کو اور جنات کو، اور یہ بھی بنے نبی کے صدقے میں، تو اب جب انسان اور جنات کی پیدائش ہو گئی تو اب اللہ نے ساری مخلوق کو چھوڑ دیجئے، صرف انسان اور جنات کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اے انسانوں، اے جناتوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مقصد کے لیے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضرات اب غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ العزت کی عبادت اسی کے اوپر فرض ہے جو صاحب ایمان ہے، جو مسلمان ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم سب یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں، سب کے سب عبادت گزار ہیں، ایسا نہیں، لیکن مسلمان ضرور ہیں کیونکہ صاحب ایمان ہیں۔ حضرات بات کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے شکر کو ہم ادا کرتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں اور پردے میں رہ کر سننے والی ہماری ماں اور بہنوں، غور کریں کہ کیا ہم سب
اللہ نے جو بتایا کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، تو کیا ہم صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ مقصد زندگی تو یہی ہے